اور روز قیامت آپ دیکھیں گے انہیں جو اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے اس حال میں کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا، اور نجات دے گا اللہ تعالیٰ متقیوں کو کامیابی کے ساتھ، اور نہ چھوئے گی انہیں کوئی تکلیف اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا، اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ وہی مالک ہے آسمانوں اور زمین کی کنجیوں کا، اور جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کا وہی لوگ خسارہ میں ہیں۔ آپ فرمائیے، اے جاہلو، کیا تم مجھے حکم دیتے ہو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں؟ محترم حضرات، قرآن کریم فرقان حمید کی ان آیات بینات میں اللہ رب العالمین اپنے محبوب کے ذریعے قیامت تک آنے والے لوگوں کو ایک پیغام دے رہا ہے، ایک بہت بڑا پیغام، بہت بڑا میسج جو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے۔ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک مومن ایک کافر۔ جو کافر ہو کے مرا اس کے لیے مقام اور ہے، اور جو مومن متقی پرہیزگار ہو کر مرا اس کے لیے خدا کی بارگاہ میں مقام اور ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم فرقان حمید کی ان آیات بینات میں دونوں طرح کا ذکر فرمایا وہ جو غرور کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، ان کے چہرے قیامت کے دن سیاہ ہوں گے، اور جب کوئی حضور کا نوکر، حضور کا امتی، حضور کا نام لیوا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا چاہنے والا قیامت کے دن میدان معاشر میں لایا جائے گا تو اس کا چہرہ چمک دمک رہا ہوگا، حتیٰ کہ وہاں پر کھڑے لوگ پوچھیں گے اس کا چہرے کا حسن دیکھ کر کہ یہ کوئی نبی آ رہا ہے، یہ کوئی رسول آ رہا ہے، یہ کوئی پیغمبر آ رہا ہے، تو آواز آئے گی نہیں، یہ میرے محمد عربی کا ایک ادنا سا غلام آ رہا ہے۔ تو قیامت کے دن محمد عربی کے نوکروں کو اتنی شان دی جائے گی کہ ان کے چہرے چمک دمک رہے ہوں گے۔ تو اسی بات کو رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اور علامہ قرطبی لکھتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس آیت کی یہ تفسیر بھی نقل کی ہے۔ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے اعمال سمیت حشر میں حاضر کرے گا۔ مومن کے عمل کی شکل بڑی خوبصورت اور اس کی مہک بڑی دل افروز ہوگی۔ اب دیکھیے، جن کے عمل کی شکل صورت بڑی خوبصورت ہوگی ان کی اپنی شکل و صورت کا عالم کیا ہوگا؟ جن کے اعمال اتنے خوبصورت شکل میں لائے جائیں گے کہ لوگ دیکھتے رہ جائیں گے، ان کی اپنی شکل و صورت کا مقام کیا ہوگا؟ جب کہیں ان کے دل میں ڈر اور خوف ہوگا تو وہ اسے تسلی دیتے ہوئے کہے گا، تم مت گھبراؤ، یہ خوف اور ڈر تمہارے لیے نہیں۔ وہ مومن کہے گا، تو نے مجھ پر بڑے احسان کیے ہیں، تو ہے کون؟ یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ وہ مومن کہے گا کہ تو نے مجھ پر بڑے احسان کیے ہیں، جب میں گھبرایا ہوں تو نے تسلی دی ہے، جب میں ڈرا ہوں تو نے میرا ڈر دور کیا ہے، یہ تو بتا، یہ تو نے میرے اوپر احسان کیے ہیں، تو ہے کون، مجھے یہ تو بتا۔ تو وہ جواب دے گا اور کہے گا کہ وہ جواب دے گا، تم مجھے نہیں پہچانتے؟ وہ کہے گا نہیں، وہ کہے گا میں تمہارا نیک عمل ہوں، دنیا میں تو نے میرے بوجھ کو اٹھائے رکھا، اب میں تمہارے بوجھ کو اٹھاؤں گا اور تجھ سے ہر مصیبت کو دور کر دوں گا، اور میں تم پر اس انداز میں آیا ہوں کہ چاروں طرف سے تم پر اللہ کی رحمت چھا جائے۔ پھر اس کے بعد ایک لفظ آیا ہے، لہو مقالید السماوات۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جو تشریح حضور سے سنی ہے وہ بھی سماعت فرمائیں۔
اور علامہ بہقی نے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس آیت کی تفسیر پوچھی تو حضور نے فرمایا آج تک کسی نے مجھ سے یہ تفسیر دریافت نہیں کی۔ پھر فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کی کنجیاں یہ کلمات ہیں، یہاں پر لفظ آیا ہے کنجیاں، کہ وہی مالک ہے آسمانوں اور زمین کی کنجیوں کا، اور جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کا وہی لوگ خسارہ میں ہیں۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کنجیاں کیا ہیں؟ آسمان اور زمین کی کنجیوں کا مالک اللہ ہے، یہ کنجیاں ہیں کیا؟ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا آسمانوں اور زمین کی کنجیاں یہ کلمات طیبات ہیں، کیا؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم هو الاول والآخر والظاہر والباطن یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ زمین و آسمان کی کنجیاں ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے مقالید کی تشریح حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھی تو حضور نے یہی کلمات 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام پڑھنے کی ہدایت کی۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے رسول کی بتلائی ہوئی کنجیوں سے خزائن الارض والسماء کے قفلوں کو تالوں کو کھولتا ہے اسی کا دامن بھرتا ہے، اور وہی ان خزانوں کی قدر و قیمت کو پہچانتا ہے، اور اولو العزم اولیاء کرام اپنے ہادی و مرشد کی انہی تعلیمات پر عمر بھر عمل پیرا رہے۔ ان وظائف کی پابندی سے ورد کرتے ہوئے اگر وہ کامزن رہے تو وہ کامیاب ہوئے، اور انہی کی برکت سے حریم و قرب کے دروازے ان کے لیے کھلتے گئے۔ یہ اپنی ہمت کے پروں سے ان رفتوں پر آشنا بناتے رہے جہاں لوگوں کے طائر عقل و فکر کی رسائی ناممکن ہے۔ اے راہ عشق کے مسافروں، بہت بڑا پیغام دیا جا رہا ہے، بتلایا جا رہا ہے، اے راہ عشق کے مسافروں، اے منزل محبت کے راہ نور دو، اٹھو ہمت سے کام لو، اپنے مرشد برحق کے بتائے ہوئے کلمات طیبات کو اپنے لیے جان سے بھی زیادہ عزیز بنا لو، تمہیں بھی ان بلندیوں پر سرفراز کر دیا جائے گا۔ وہ کلمات ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم هو الاول والآخر والظاہر والباطن یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ حضور نے فرمایا 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام پابندی کے ساتھ ان کلمات کو پڑھنے سے اللہ رب العالمین بندے پر اتنا مہربان ہو جاتا ہے کہ پھر زمین و آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے تصدق اور توسل سے ہم سب کا یہ مل بیٹھنا، یہ ذکر اذکار کرنا، سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔